بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ سے کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو آپ لوگوں نے کمنٹس میں ہائی لائٹ کیے ہیں۔ ان پوائنٹس ایسے کریٹیکل پوائنٹس ہیں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ عوام کا شکریہ جنہوں نے ایسے کریٹیکل کویسچنز پوچھے تاکہ عام عوام کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہو جائے اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھیں۔ بہت ہی اچھے اور ٹپیکل کویسچنز ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ بالفرض میں ایئرپورٹ پر موجود ہوں، میری فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے اور میں ارجنٹ ٹریول کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر، اس وقت مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا مجھے ایئرپورٹ سے ٹکٹ اویلیبل ہو جائے گی؟ تو آپ کے کویسچن کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اگر فلائٹ ڈیلے ہے، فار ایگزامپل مور دین 24 آورس ڈیلے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ارجنٹ جانا ہے، آج ہی میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، میں نے آج کی ڈیٹ میں ہر صورت سعودی عربیہ پہنچنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نارملی ایئرپورٹس کے اوپر تمام ایئر لائنس کے آفیسز ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس وہاں پہ بورڈنگ کے اوپر آلموسٹ 12 گھنٹے کا سکیجول بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی فلائٹ کس کس ٹائم پہ جا رہی ہے۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں، ایئرپورٹ کی انٹرنس کے اوپر فلائٹ ڈپارچر کے اوپر ایک بڑا سا اسکرین لگی ہوتی ہے، فلائی دبئی، ایئر عربیہ، ایئر بلو، یہ ایئر لائنس کے نام لکھے ہوتے ہیں، ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے اور ڈیسٹینیشن لکھا ہوتا ہے، انہوں نے کدھر جانا ہے، وہ تمام شیڈیول وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ادھر سے دیکھیں گے کہ آپ کون کون سی فلائٹ اویلیبل ہے، اس کا ادھر آفس ہے یا نہیں ہے۔ نارملی بڑی جتنی بھی ایئر لائن ہے، اگر ہم سپوز لاہور ایئرپورٹ کا دیکھیں تو سعودی ایئر لائن کا دفتر اویلیبل ہے، پی آئی اے، ایئر بلو، سرین، چھوٹے موٹے جتنی بھی ایئر لائن لوکلز ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رائل سروسز کا آفس ہے۔ اگر آپ رائل سروسز کے آفس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آلموسٹ تمام ایئر لائنس کو ڈیل کرتے ہیں، آلموسٹ تمام ایئر لائنس کا مطلب قطر، ایئر بلو، ترکش، وٹ ایور ایئر لائن، وہ وہاں سے آپ کو ڈیل کریں گے، وہ آپ کو کنیکشن بھی بنا کے دے دیں گے، وہ آپ کو ڈائریکٹ آپشن بھی دے دیں گے، اور ایئرپورٹس پہ ٹکٹ اویلیبل ہوتی ہے۔ سم ٹائم پرائز ڈفرینس ہوتا ہے، اور پرائز میں کمی لانے کے لیے ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ 2 سے 4 آفیسز وہاں پہ جو موجود ہیں ان کو وزٹ کریں، اور اپنی ٹائمنگ کے مطابق ان سے بارگیننگ تو نہیں کر سکتے، آپ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ جیسے سعودی ایئر لائن، پی آئی اے، ایئر بلو، ان کے آفس جائیں، ان سے پوچھیں آپ کی اپ کمنگ فلائٹ سپوز جدہ کے لیے کون سی ہے، تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ جدہ کے لیے ہماری فلاں فلائٹ ہے اور آپ اس وقت ٹریول کر سکتے ہیں۔ رائل سروسز کے آفس جائیں گے تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کون سی فلائٹ کس وقت آپریٹ ہو رہی ہے، وائی کے ساتھ کتنی ہے، اور اس کا کنیکشن کتنا ہوگا، اسٹے کتنا ہوگا، تو آپ ایزیلی اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کی فلائٹ ڈیلے ہوگی، 24 گھنٹے ڈیلے ہوگی اور آپ ود ان 12 آورس جانا چاہتے ہیں تو نارملی بندے چلے جاتے ہیں، 90% چلے جاتے ہیں، 5 سے 10% چانس پھر بھی ہوتا ہے کوئی ٹائمنگ کا ایشو، ادروائز سارا دن فلائٹ آپریٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ سعودی عربیہ ڈیسٹینیشن ہو تو وہ تو اور بھی ایزی ہے۔ کنیکشن کی فلائٹ اگر یورپین کنٹریز میں بھی جانی ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو رائل سروسز کے آفس وزٹ کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ہے سعودیہ میں شہادہ کیسے بنوایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، عقد عمل ہے، یہ ویری ایزی ہے۔ یہ نارملی چیمبر آف کامرس کے آفس سے آن لائن نکلتا ہے اور پھر اس کو منسٹری آف فارن افیئر کے دفتر سے کروایا جاتا ہے ٹیسٹڈ۔ اس کا ایک تو یہ طریقہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کا کفیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ وہ رجسٹرڈ ہے تو کفیل، نارملی کفیلوں کے پاس ایسے لاگ ان آئی ڈی ہوتے ہیں، آفیسز میں ایسے لاگ ان آئی ڈی بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سعودیہ میں موجود استقدام آفس ہے، ہر شہر میں بے تحاشا استقدام آفس ہے، کسی بھی استقدام آفس میں جا کے آپ یہ ایزیلی بنوا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا میرا کیوا کانٹریکٹ 1 سال اور 90 دن کا ہے تو میں اس کو کب ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں؟ آپ کسی بھی وقت اس کو آن جو آپ کا پیریڈ آپ نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، 1 ماہ کیا ہوا ہے یا 2 ماہ کیا ہوا ہے، اس دوران آپ اس کو انٹیمیشن دے کے ٹرمینیٹ کر کے اپنے ملک جا سکتے ہیں، یا آپ تنازل کے لیے اپلائی کریں تو دوسری کمپنی میں بھی آپ ایزیلی اپنا تنازل لے سکتے ہیں۔ نارملی لوگ جب ان کا اقامہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اقامہ ایکسپائری کے آس پاس تنازل ڈلوائیں اور جائیں، تاکہ نہ پچھلی کمپنی کو اعتراض ہو نہ آئندہ آنے والی کمپنی کو۔ اقامہ کی قیمت جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 14-15 ہزار ریال مہینے کا، 1,500-1,200 ریال بنتا ہے، تو جتنا زیادہ ٹائم آپ ان کا ویسٹ کر دیں گے، اقامہ کی ایکسپائری ویسٹ کر دیں گے، تو پچھلی کمپنی اعتراض بھی کر سکتی ہے اور آپ کو
بلیک میل بھی کر سکتی ہے اور آپ سے پیسے بھی وصول کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میرے پاسپورٹ پر 2 ویزے لگ گئے ہیں، ایک ویزا عمرے کا لگا ہے اور ایک ورک ویزا لگا ہے، اب میں کس کے اوپر ٹریول کروں؟ تو یہ آپشن دونوں ہی آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ اگر آپ اقامہ ویزا کے اوپر ٹریول کریں گے یعنی کہ ورک ویزے کے اوپر ٹریول کریں گے، اس کے لیے آپ کو پروٹیکٹر اور ساری چیزوں کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد 1 وے ٹکٹ لے کے آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو سعودی عربیہ میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوگے، ویلیڈیٹی آپ کی 90 ڈیز ہی رہے گی۔ اگر آپ عمرہ ویزا کے اوپر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریٹرن ٹکٹ ریکوائرڈ ہوگا، ریٹرن ٹکٹ کے بغیر آپ کی ٹریولنگ ممکن نہیں ہے، اور سعودی عربیہ میں جا کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عمرہ ویزا پہ آئے ہیں، آپ کے پاس ورک ویزا بھی موجود ہے اور آپ اس کے اوپر اپنی تمام وہ پروسیس کر لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بارڈر نمبر چاہیے ہوتا ہے، اور بارڈر نمبر کے اوپر کیٹیگری ورک ویزا والی ہوگی تو آپ کا اقامہ ایشو ہو سکے گا، ادروائز نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ آپ پہلے سوچیں کہ آپ نے اگر واپس آنا ہے، دوبارہ نہیں جانا تو عمرے ویزے پہ چلے جائیں، اگر آپ نے ورک کرنا ہے، وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے، رہنا ہے، زیادہ سٹے کرنا ہے، اقامہ بنوانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اقامے والے ویزے کے اوپر ہی ٹریول کرنا ہوگا، یعنی ورک ویزے پہ ٹریول کریں گے۔ نیکسٹ ہے ہیوی ٹرک ڈرائیور کا ویزا، نیو ٹیک کے اوپر ایشو ہو رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ یہ آغاز ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے ای نمبر پہلے نکلے تھے، کچھ بعد میں نکلے، اس لیے وہ کنفیوژن کی وجہ سے کچھ ویزے لگ رہے ہیں، لیکن سعودی گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے مکمل طور پر۔ امپلیمنٹ ہونے میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، ہفتہ لگ سکتا ہے، 1.5 ہفتہ لگ سکتا ہے، 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر رہیں کہ نیو ٹیک کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگے گا، یہ آپ نے اس کو کلیئر اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے۔ نیکسٹ ہے، یہ بڑی اچھی دوست نے بات لکھی ہے کہ میرے کفیل نے میرے اخلاق سے متاثر ہو کر میری کفالت کی جو پر منتھ 450 ریال فیس ہے وہ مجھے معاف کر دی ہے، اور مجھے کہہ دیا کہ تم اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ بہت اچھی بات ہے، ہم نیگیٹو باتیں تو پھیلاتے ہیں سعودی کفیلوں کی، کبھی پازیٹیو بات نہیں پھیلائی، تو یہ بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے، اور ہم بھی اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام سعودی، تمام لوگ، تمام پاکستانی، پوری دنیا کے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں کفیل کفالت لیتے ہیں اور تنگ بھی نہیں کرتے، کچھ ایسے کفیل ہیں جو کفالت بھی نہیں لیتے اور بندوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، جیسا اس بھائی کے کفیل نے کہا کہ ہم لوگ کسی بھی قسم کا کوئی کفالت آپ سے نہیں لیں گے، بلکہ ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ جس طرح چاہے پاکستان سے آ کے سعودی عربیہ میں کام کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ آپ کو پیسے بھیجنے میں مسئلہ ہے، کاروبار کرنے میں مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کے اور ایشوز ہیں، میں حاضر ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ تو بہت اچھے کفیل ہیں، بہت اچھے سعودی ہیں، بہت کائنڈ ہے، اور نیک لوگ بھی ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک افراد بھی ہوتے ہیں، ایسا ہمارے ملک میں بھی ہے، برے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، اور اچھے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ اس بھائی کے کیس میں نظر آ رہا ہے۔ بھائی بتا رہے ہیں وہ پاکستان سے میڈیکل میں کافی زیادہ خجل خوار ہوئے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ میں سعودی عربیہ گیا اور وہاں پہ کسی بھی ایسی بیماری کا ذکر تک نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں خجل خوار کیا گیا۔ یہ لوگ لوگوں کے پیسے نوچتے ہیں، ان کا جسم لوٹتے ہیں، لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کے مسئلے مسائل حل کرنے کی طرف نہیں آتے، بلکہ ان کو گہرے گڑھے میں ڈالتے جاتے ہیں تاکہ اس سے ہم پیسے نکلواتے رہیں اس وقت تک جب تک وہ دیتا رہے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، کچھ میڈیکل سینٹر اتنی بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ بندوں کو خجل خوار کر دیتے ہیں، نہ فٹ کرتے ہیں نہ انفٹ کرتے ہیں۔ کافی دفعہ ہم لوگ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ پینڈنگ رکھنے کا، درمیان میں لٹکا کے رکھنے کا تک ہی نہیں ہے، 2 ہی سلوشن ہونے چاہیے، یا فٹ یا انفٹ، درمیان والی چیز بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ سعودیہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، کہانی یہاں پہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ پینڈنگ کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور میڈیکل ٹوکن ایکسپائر کروا دینا، یہ کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے، یہ سراسر بلیک میلنگ ہے ان لوگوں کی طرف سے، میڈیکل سینٹرز والوں کی طرف سے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو لوگوں کے اوپر ترس کھانے کا، ترس تو کیا، ان کے اوپر ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ان لوگوں کو ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل
آپ سے سنتے رہیں اور آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں، تاکہ کسی ایک بھائی کو مسئلہ آیا ہے تو وہ دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی انفارمیشن پہنچ جائے، اور سیم پروسیس اگر وہ گزر رہا ہے تو وہ ایزیلی گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مفید انفارمیشن تمام لوگوں تک پہنچتی رہے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔